والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. وقال سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال سبحانه وتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي صدر احترام کے مستحق میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج جس زمانے میں، جس ماحول اور جس سماج میں، جن حالات میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ایسا ماحول ہے کہ باپ کو بیٹے سے شکایت کہ بیٹا میری بات نہیں مانتا، بیٹے کو باپ سے شکایت کہ ابا میرا حق نہیں دیتے، بیوی کو اپنے شوہر سے، شوہر کو اپنی بیوی سے، بھائی کو بھائی سے، آپس میں ایک دوسرے سے ایسے اختلافات ہیں اور ایسی دوریاں ہیں، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ ایسی نفرتیں ہیں، شاید بھیجا نہ ہو، ایسی نفرتیں ہیں کہ اگر کسی کو آپ چھیڑ دیجیے، بس ذرا سا ہلکا سا بس ٹچ کر دیجیے کہ کیا چل رہا آج کل کا، بس پھر آپ خاموش بیٹھے رہیے اور 1 گھنٹہ ان کا لیکچر آپ سنتے رہیے۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ایک رشتہ جو ماں اور بیٹے کا ہے، ایک باپ میں بیٹے کا رشتہ ہے، جو سب سے قریبی رشتہ ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر ہم کہیں تو ایک شوہر اور ایک بیوی کا رشتہ جس کو قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے کپڑے ہیں لباس ہیں جسم کے اچھائی برائی کو چھپاتے ہیں، ویسے ہی شوہر اور بیوی کو اللہ نے کہا کہ ایک دوسرے کے لیے وہ لباس ہے، بالکل اتنا قریبی رشتہ، ان کو آپ چھیڑ دیجیے، آپ کسی شوہر کو چھیڑ دیجیے اس کی بیوی کے تعلق سے، بیوی سے پوچھ لیجیے اس کے شوہر کے تعلق سے، ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے جیسا لگتا ہے کہ سماج میں کوئی کسی کا ہے ہی نہیں، یہ جو صورتحال بنی۔ دوسری طرف ہم لوگ جن سب کو یہ شکایت ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہر ایک آدمی کو ہے کہ ہم لوگوں میں اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، ہم لوگوں میں کسی بات کو لے کر کے ہم ایک جٹ نہیں ہوتے، یونٹی نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑی بڑی کانفرنسیں کی جا رہی ہیں، بڑے لٹریچر اس کے لیے لکھے جا رہے ہیں، بڑے مضامین لکھے جا رہے ہیں اور مختلف پنچایتیں ہو رہی ہیں، کوئی اپنی برادری کو جوڑنے میں لگا ہے، کوئی اپنے قرب اور سماج کو جوڑنے میں لگا ہے، کوئی اپنے مسلک اور اپنے مذہب کے لوگوں کو جوڑنے میں لگا ہے، کوئی جو ہے شیعہ سنی میں شیعوں کو جوڑ رہا ہے، کوئی سنیوں کو جوڑ رہا ہے، کوئی دیوبندیوں کو جوڑ رہا ہے، کوئی بریلویوں کو جوڑ رہا ہے، مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، مختلف کانفرنسیں ہو رہی ہیں، بڑا پیسہ اس پر خرچ ہو رہا ہے، ہر طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے جس کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ چیزیں ایسی ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا ہے، ان کو کرنے میں نہ آپ کا کوئی پیسہ خرچ ہوگا،
نہ آپ کا کوئی ایسا کوئی جانی بڑا نقصان ہوگا، کوئی ایسی پریشانی کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو نہ بڑی کانفرنس کرنی پڑے گی، نہ بڑے لٹریچر لکھنے پڑیں گے، نہ تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے بڑی پنچایتیں اور ایک دوسرے کی رائے لینے کی ضرورت۔ اتنا ایک سادہ سا کانسیپٹ ہے قرآن کا کہ عجیب و غریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جو میں نے پڑھی، المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایمان والے آپس میں ایک عمارت کی طرح ہے۔ جیسے کہ ایک عمارت ہوتی ہے، ایک اینٹ رکھی جاتی ہے، اس کے اوپر دوسری تیسری چوتھی، ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک رکھتے چلے جائیے۔ جس طریقے سے ایک عمارت ہوتی ہے، مسلمانوں کی مثال، ایمان والوں کی مثال آپس میں بالکل اسی طرح، بالکل ایسے ہی ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا یشدہ بعضہ بعضا، اس طریقے سے عمارت میں اینٹ ایک دوسرے کو جوڑتی ہے، آپ نے باقاعدہ آپ کی انگلیوں کو آپس میں ایک دوسرے میں ڈالا اور کہا کہ مسلمانوں کی مثال بالکل ایسی ہے کہ وہ جڑے ہوئے ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ فی من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو شخص بھی اپنے کسی بھائی کی، کسی مسلمان بھائی کی ضرورت میں اس کے کام آئے، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اور جب تک بندہ اپنے بھائی، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اس کے کام آتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تک اپنے اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں صاف کہا گیا کہ سب ایک ہیں۔ اسی لیے تو لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، نہ کسی عرب کے رہنے والے کو کسی ہندوستانی پر، نہ کسی ہندوستانی کو کسی عرب کے رہنے والے پر، کسی پر کسی کو کوئی فضیلت، کوئی برتری حاصل نہیں الا بالتقوی۔ اگر ہے کسی بنیاد پر تو وہ تقوی اور پرہیزگاری، اللہ کا خوف اگر کسی بندے کے اندر ہے تو وہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا عزت دار ہوئی۔ اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے ایسی جس کو ہم مس کر رہے ہیں؟ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم سے کھو گئی ہے؟ کون سا اصول ایسا ہے، کون سا راستہ ایسا ہے جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ کون سا طریقہ ایسا ہے جو ہماری زندگی سے باہر چلا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم اس اتحاد کے راستے پہ نہ پڑھ کر نفرت، عداوت، دشمنی اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا نہیں پسند کرتے، اس قسم کے راستوں پر ہم پڑ گئے؟ آخر وجہ کیوں ہوئی، کیا ہوئی؟ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن